وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں گرما گرمی، حکومتی ارکان کے آئی جی سندھ سے تند و تیز سوالات، متعدد افسران کو اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کے تدارک کے لیے پولیس سے سوال کریں گے، آئی جی اپنے پلان کے مطابق آزادانہ طور پر کام کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا آئی جی کو چھٹیوں پر جانے کا مشورہ، کہا کلیم امام سینئر افسر ہیں، انہیں چاہیے فوری چھٹی لے لیں۔ صوبہ اور وفاق جہاں کھڑے ہیں وہ سب کو علم ہے، کراچی بڑا شہر ہے، تجاوزات کے مکمل خاتمے میں وقت لگے گا۔ عزیر بلوچ، نثار مورائی اور بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹ جاری کرنے کے لیے علی زیدی کا چیف سیکرٹری سندھ کو خط۔ وفاقی وزیر نے لکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو جے آئی ٹی رپورٹ جاری کرنے کے احکامات دیے، عدالتی احکامات کے باوجود صوبائی حکومت رپورٹ جاری کرنے کو تیار نہیں، رپورٹ جاری نہ کی گئی تو توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے۔ ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں، ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض ہیں۔ یہ اتحادی جو ہیں، یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے ناراض ہیں، مولانا صاحب کو ہم منائیں گے۔ اتحادی جتنی جلدی حکومتی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے محفوظ رہیں گے، ساتھ رہنے والے ڈوب جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ مڈ ٹرم الیکشن کا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلا کر مارچ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، انہیں منائیں گے۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سپرداری کی درخواست مسترد، انسداد منشیات عدالت نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور گرفتاری کی ویڈیو فراہم کرنے کی درخواستیں بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماعت پر رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ نواز شریف کے بیٹوں کی مشکلات میں اضافہ، نیب کا چودھری شوگر ملز کیس میں حسین اور حسن نواز کو اشتہاری قرار دلوانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق احتساب عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی۔ دونوں بھائی چودھری شوگر ملز میں شیئر ہولڈرز رہ چکے ہیں، متعدد بار طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے، پاسپورٹ واپسی کی درخواست ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس طارق سلیم بینچ کا حصہ ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے دائر درخواستوں میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کا بھی نیب ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف، حمزہ شہباز، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے بھی قانونی ماہرین سے رابطے، مشاورت کی۔ نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ برادران کا بھی آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے کا امکان۔ راولپنڈی ٹیسٹ، پاکستانی ٹیم کی پہلی اننگز جاری، بلے بازوں کی شاندار بیٹنگ، 3 وکٹس کے نقصان پر 206 رنز بنا لیے۔ شان مسعود کی سینچری، بابر اعظم اور اسد شفیق کریز پر موجود۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 233 رنز بنا سکی۔ کبڈی کے عالمی کپ کا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار، کینیڈا، آسٹریلیا اور سیر 11 کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئی۔ بھارتی کبڈی ٹیم باگا کے راستے لاہور آئی۔ کبڈی ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی بھی آج ہوگی۔ ٹکٹس کی فروخت جاری، عالمی ایونٹ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اور جو شکایت آتی تھی، ظاہر ہے یہ اتنی بڑی اللیگل جو کنسٹرکشنز ہوئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو ان پر ایکشن لیا گیا تھا۔ اور ابھی ایک ویجیلنس کمیٹی بھی بنا دی گئی تھی کہ جنہوں نے ایکشن کیا، اور اگر آپ وہ پوری نمبرنگ، پوری تفصیلات موجود ہیں کہ تقریباً 900 سے زیادہ اسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہٹایا گیا تھا اور گرایا گیا ہے، جہاں پہ اللیگل یہ اس طرح کی ہو رہی تھی کنسٹرکشن۔
لیکن کراچی کا والیوم بہت بڑا ہے اور بہت بڑا شہر ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, تو بہت ساری جگہوں پہ اب بھی اس طرح کی لیگل کنسٹرکشن ضرور جاری ہوگی, لیکن اس پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے. ایس بی سی اے میں ایک سسٹم بھی بنایا گیا کہ جہاں پہ شکایات ہوں اور پھر اس پر ایکشن ہو. اس کو آپ نے دیکھا کہ بہت ضرورت محسوس کی گئی کہ ایس بی سی اے کی کورٹس بھی ہوں, اور اس پر بھی کیبنٹ نے فیصلہ دیا ہے اور عنقریب وہ بھی شروع کر دی جائیں گی. ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا گیا کہ جو کرپشن کی شکایات آتی تھیں اور اس کو بہتر کیا جا رہا ہے, بلکہ ورلڈ بینک کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. اور جو رینکنگ میں بہتری آئی ہے پاکستان کی, اس میں ایک یہ اس کا بھی حصہ ہے کہ جو وہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کی گئی اور جو وہاں پہ ہم نے ون ونڈو آپریشن یا اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوں گے ان پر بالکل پہلے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ایکشن. صاحب یہ کہ کراچی کی 60% آبادی تقریباً کچی آبادیوں پر مشتمل ہے, سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ان کو ختم کر دیں, ہٹا دیں, تو ان کے لیے کیا مستقبل میں پلان ہے؟ اور کراچی پاکستان بننے کے بعد نئی نئی سوسائٹیاں بنی, کوآپریٹو بنے, وہیں کے ڈی اے نے وہ سوسائٹیاں بنائی, لیکن کیا میں پاکستان سے پہلے کراچی میں کئی ایسے قدیم گوشت ہیں جن کا اس وقت ٹائٹل 70 سال کے بعد بھی کچی آبادیوں میں ان کے ٹائٹل شامل ہے, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو قدیم گوٹ ہیں اور جو اس طرح کی پرانی آبادیاں ہیں ان کو تو آلریڈی ویسے بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کی زمینوں کو پھر غیر قانونی طور پر انہوں نے آگے قبضہ کر دیا, اس میں بلڈر مافیا آ گئے, دیگر لوگ آ گئے, جن کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں متنازع ہوئی ہیں. اور یہ کراچی میں آپ سب لوگ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شکایات ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقی اور جو صحیح جائز جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں سالوں سے, ان کو بھی پھر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انکروچرز ہیں اور یہ بھی کوئی اس طرح کے اس میں ملوث ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بہت سے قدیمی جو گوٹ ہیں, گاؤں ہیں, یا جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے ان کو لیز دی ہے, ان کو ریگولرائز کیا ہے. اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بے گھر کریں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی جگہوں پہ اگر کوئی قبضہ کرے تو ہم اسے بھی کچھ نہ کہیں. تو یہ ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ بہتری آئے. یہ بتا دیں کہ آئی جی سندھ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک منٹ, ماضی کی 100 سالہ پرانی شکل میں واپسی کریں تو کراچی کے ماضی میں اتنا خوبصورت تھا, اور 100 سالہ کے درمیان آپ لوگوں نے اس کو تباہ کیا, کیوں نے تباہ کیا کراچی کو؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی ایک قصہ ہو جائے گا شروع, لیکن چیف جسٹس صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں کسی ان کی اس طرح کی چیز پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے اگر آپ بہت سال پہلے جائیں گے تو یہاں کی آبادی بھی بہت کم تھی. ان کی اس طرح کی چیز پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے اگر آپ بہت سال پہلے جائیں گے تو یہاں کی آبادی بھی بہت کم تھی. تو اس وجہ سے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پر بھی ایکشن لیں گے کہ جو انلیگل امیگرینٹس یہاں پہ ہیں, دیگر اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک سے تعلق نہیں رکھتے لیکن دوسرے ممالک سے آ کر غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک ایکشن ضرور آئے گا, اس پر بھی ہم ضرور ایکشن لیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت کے بعد بہت اس طرح کے اور آبادیاں, آپ نے کچی آبادی کی بات کی, تو کچی آبادیاں جو ہیں ان پر ایک مکمل طور پر جامعہ پروگرام بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو بہتر کیا جا سکے. 2-4 کو پہلے ماڈل بنائیں گے اور اس کے بعد بہتری آئے گی. اچھا صاحب, آئی جی سندھ کا معاملہ جو ہے وہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ کل بھی گورنر کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے, کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. تو اس وقت صوبہ اور وفاق کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں, صوبہ اور وفاق جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ سب کو علم میں ہے کہ کمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو خامخواہ کا ایک متنازع بنا دیا گیا. اور لیکن اب ہمیں امید ہے کہ اس پر حل ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی تفریق ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ دیگر صوبوں میں تو فوری طور پر 4-5 آئی جی چینج ہو جاتے ہیں, کے پی میں ہو جاتے ہیں, لیکن سندھ میں نہیں ہوتے. سندھ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کہ سندھ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے اور یہاں پہ مینڈیٹ جو ہے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوا ہے, اس لیے
جو ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب سینئر افسر ہیں, انہیں چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے کہ وہ فوری چھٹی لے لیں, لیو پہ چلے جائیں, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو. اور یہ جو کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے یہ بہتر نہیں ہے.